بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان کا تخت یا تختہ، اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا۔ فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے میرے دوستو۔ کل بدھ کے دن تقریباً 2 بجے پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ مشترکہ اجلاس میں سینٹ اور پارلیمنٹ دونوں ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے کچھ بل ہیں جو قانون سازی کے لیے ضروری ہیں، ان کو پاس کروانا ہے۔ اپوزیشن ان بلوں کے حق میں نہیں ہے۔ اپوزیشن پوری کوشش کر رہی ہے، جس کو اب پی ڈی ایم کا نام دیا گیا ہے، وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ بل عمران خان صاحب کی حکومت پاس نہ کروا سکے، اور عمران خان صاحب کی حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے ان بلوں کو پاس کروانے کے لیے۔ ناظرین، یہ وہ سیشن بلایا جا رہا ہے جو اس سے پہلے 11 نومبر کو بلایا گیا تھا، اور پھر حکومت نے خود ہی اپنے اس سیشن کو کینسل کیا، مؤخر کر دیا تھا۔ تو اس کی وجوہات آپ نے سن رکھی ہوں گی، اگر نہیں سنی تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے حکومت کو کہا دیا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ اس بل میں معاونت نہیں کریں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اسی طرح متحدہ موومنٹ نے، یعنی ایم کیو ایم نے اور جی ڈی اے جو چھوٹی جماعتیں ہیں باقی حکومت کی اتحادی، انہوں نے بھی اپنے تحفظات حکومت کے سامنے رکھے تھے۔ تحفظات یہ تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہمیں کچھ تحفظات ہیں، یا ان کے بارے آگاہی کی جائے ہمارے ساتھ، ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، اس طرح کے تحفظات تھے۔ خاص طور پہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ایسے ہی پیالی میں انہوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ بہرحال میں اس کے اوپر اگر بات کروں تو وہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو ان کی طرف سے گرین سگنل آ گئے، ان بڑی جماعتوں نے، ایم کیو ایم اور کاف لیگ نے خود عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے اور سوال و جواب بھی کیے ہیں، اور خود عمران خان صاحب نے ان کے تحفظات دور کیے ہیں۔ تو ان دونوں بڑی جماعتوں کی طرف سے گرین سگنل عمران خان کو جیسے ہی ملے تو عمران خان صاحب نے کل سیشن بلا لیا، یعنی بدھ کے دن 17 نومبر کو۔ تو کل انشاءاللہ اب ان بلوں کے حوالے سے ایک قانون سازی ہوگی، بل پاس ہوں گے، اور پھر یہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، اب وہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا جس کے اوپر پی ڈی ایم کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور حکومت ان بلوں کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اور یہ بل میری پوری حکومت کا ایک نچوڑ ہے، میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ان بلوں کو پاس کروانا بہت ضروری ہے۔ ایک بل ان میں سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے، جس کے ذریعے سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آئندہ کا جو الیکشن ہے 2023 کا، یا اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوں پاکستان کے اندر، تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے ہوں۔ اور اسی کے اوپر زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ اس سے پہلے جتنی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا باقی چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے تحفظات ہوتے رہے ہیں، ووٹوں کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگتے رہے ہیں، اور ساری پارٹیوں نے لگائے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین حل جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نکالا ہے وہ یہی تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ کرائے جائے، جس میں سارا سسٹم جو ہوتا ہے الیکٹرانک ہوتا ہے اور بائیو میٹرک ہوتا ہے، اس میں دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا میرے دوستو، کیونکہ یہ بات زد عام ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جعلی ووٹ اپنے رکھتی ہے، اور اسی طرح پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ اپنے ووٹ رکھتی ہے جعلی۔ تو جب ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہار کی طرف جاتا ہے تو اس کو جتوانے کے لیے وہ جعلی ووٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کے ڈبے میں ڈال دیے جاتے ہیں، ٹھپا مافیا اس کے ڈبوں میں ڈال دیتا ہے، اور اس طرح وہ جیت جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو رکوانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنوائی گئی پاکستان کے اندر، پاکستان کے لوگوں نے بنائی، اور پھر الیکشن کمیشن کو دکھانے کی کوشش کی، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ زحمت بھی نہ کی کہ اس کو دیکھ تو لے اور اس کے بعد کوئی تحفظات دے، لیکن انہوں نے پہلے ہی الیکشن کمیشن نے اس کے تحفظات
دینے شروع کر دیے کہ یہ اس کے اندر الفی چلی جائے گی تو پھر یہ رک جائے گی، اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، فلان ہے ڈمکان ہے، یہ پہلے ہم اس کے اوپر ویڈیو کر چکے ہیں۔ تو لہذا ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے اس مشین کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب اس کے اوپر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ اگلا الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے ہوگا، جس کے اندر دھاندلی کے بالکل 0% چانس ہیں، دھاندلی ہو ہی نہیں سکتی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے۔ تو کل اسی چیز کے جو بل لائے جا رہے ہیں، ایک تو اس کے اوپر اس کا بل لایا جا رہا ہے کہ یہ ووٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے ہونے چاہیے، اور ایک اوورسیز پاکستانی جو ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اربوں ڈالر بھیجتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو ابھی جو رپورٹ آئی ہے تو باہر سے جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی ہیں وہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ میں یہی کہوں گا اگر یہ بیرون ملک پاکستانی ہمیں اپنے پیسے ڈالروں کی صورت میں نہ بھیجے تو شاید پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ تو ان کو ووٹ کا حق دینے کے لیے، ووٹ کا حق تو ان کو پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کے لیے ان کو پاکستان آنا پڑتا تھا ووٹنگ والے دن۔ لیکن ابھی حکومت پاکستان، خاص طور پہ عمران خان صاحب نے اس چیز کو فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، جن کے پیسوں سے، جن کے ڈالروں سے پاکستان کی اکانومی بوسٹ اپ ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کو ووٹ کا حق دیا جائے اور وہیں بیٹھ کے دیا جائے۔ جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر جیل کے قیدیوں کو کوئی سرکاری جو لوگ ہوتے ہیں سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو ووٹ والے دن اویلیبل نہیں ہوتے، ان کے ووٹ ڈلوانے کے لیے جو ایک طریقہ کار حکومت نے رکھا ہوا ہے، وہی طریقہ کار ہم اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو دیں تاکہ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے پاکستان کے اندر شامل ہو سکیں ووٹ ڈالنے میں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کا ایک دوسرا بل ہے جس کے اوپر گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ تقریباً ہمارے 80 سے 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے۔ تو اس کے اوپر بھی پی ڈی ایم کو تحفظات ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر نادرا کا کوئی رول ایسا ہونا چاہیے جس سے دھاندلی کو روکا جا سکے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستو کہ بندہ دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے، فوت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا ووٹ جو ہے وہ پول ہو جاتا ہے۔ یہ وتیرہ رہا ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لوگوں کا، اور اسی طرح یہ لوگ جیت کے آتے ہیں دھاندلی کر کے، اور 2/3 اکثریت سے یہ حکومتیں کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ قانون سازی کی ہے جس میں کوئی 7 سے 8 بل ہیں جو کل پیش کیے جائیں گے مشترکہ اجلاس میں اور وہاں سے منظور کروائے جائیں گے۔ اور یہ جو 7-8 بل ہیں، اس میں میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ اس میں حکومت کا اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے یہ بل ہیں، جس میں عورتوں کے حقوق بھی ہیں اور اسی طرح کے اور بھی بل ہیں جس میں عوام کی بہتری کے لیے بل ہیں۔ تو اس کو پی ڈی ایم روکنا چاہتی ہے، متحدہ اپوزیشن روکنا چاہتی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرانا مینول طریقہ ہو ٹھپا مافیا کا، جس طرح وہ جیت کے آتے ہیں دھاندلی کر کے، وہ چاہتے ہیں کہ وہی رستہ ہمارے لیے کھلا رہے تاکہ ہم دوبارہ جیت کے واپس اسمبلی میں آ سکیں۔ تو ان سب کو روکنے کے لیے کل کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور کل کے مشترکہ اجلاس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کا تختہ ہوتا ہے یا تخت ملتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کل اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 2023 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے گی، اور انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم بھی عمران خان صاحب ہوں گے۔ لیکن اگر کل وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت اگلے 5 سال بھی مکمل نہیں کرے گی، یہ اس کا تختہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں کو امید کی جاتی ہے کہ چونکہ چودھری برادران کی طرف سے بھی گرین سگنل مل چکا ہے، MQM کی طرف سے گرین سگنل مل چکا ہے، امید کبھی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اس مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کل کا دن پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور کل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تبدیلی کی پہلی اینٹ رکھی جائے گی، اور دوسرا 2 نہیں 1 پاکستان کی بھی پہلی اینٹ رکھی جائے گی، اور ریاست مدینہ کی بھی انشاءاللہ کل پہلی اینٹ رکھی جائے گی۔ جب یہ قوانین پاس ہو جائیں گے تو پاکستان کے اندر
امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ جب کبھی الیکشن ہوں گے تو ہارنے والا ہار تسلیم کرے گا اور جیتنے والے کو 5 سال مکمل کرنے کی مہلت دے گا۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے عمران خان کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں رائج ہونا چاہیے۔ دوسرے کئی ملکوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے ووٹنگ کرائی جاتی ہے اور ان میں بڑی کامیاب ہوئی ہے۔ اس کے بالکل خطرات نہیں ہیں، کسی قسم کے خطرات نہیں ہیں، اس لیے اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو میں اجازت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔